نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اے اللہ پاک، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جو لوگ اسے سن رہے ہیں ان کے لیے اللہ پاک اس کے لیے یہ وظیفہ رحمتوں اور برکتوں پر ثابت ہو، اور جو لوگ یہ وظیفہ کریں ان کا یہ وظیفہ قبول و مقبول فرما۔ آمین۔ آپ بھی کمنٹس میں آمین لکھ دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین سے اوروں کی دعا اور آپ کی دعا قبول و مقبول ہو جائے۔ آج میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جویریہ کا واقعہ سناؤں گی، جس میں 4 وزنی کلمات کے بارے میں ہم تھوڑا جانیں گے کہ کون سے وہ کلمات ہیں اور رسول پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے، اس کا حوالہ کچھ یوں کہ ام المومنین حضرت جویریہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے وقت گھر سے نکلے تو وہ حضرت جویریہ نماز کی جگہ پر بیٹھی وظیفہ کر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت جویریہ نماز کی جگہ پر بیٹھی وظیفہ کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن چڑھنے کے بعد چاش کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ ابھی تک اپنے مسئلے پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جویریہ، جب سے میں مسجد گیا ہوں تب سے تم اسی حال میں بیٹھی وظیفہ کر رہی ہو۔ حضرت جویریہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے رخصت ہونے کے بعد ایسے 4 کلمات 3 بار کہے کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے اس وقت کے سارے وظیفہ سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنی ذات کی رضا کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمات ایسے ہیں جو کہ تمام وظیفوں پر افضل ہیں۔ یہ 4 کلمات صرف دن میں 3 دفعہ کہنا ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے یا جو بھی آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور قبول و مقبول فرمائے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ کلمات بھاری ہیں تمام وظیفوں سے۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت تحفہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جو کہ مسلم شریف اور ترمذی شریف میں اس کا بخوبی ذکر آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ترجمے کی برکت سے ہماری تمام دعائیں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آپ بھی آمین لکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی آمین پڑھ کے کسی اور کی دعا قبول ہو جائے، اور جو آپ کی آمین کو پڑھیں وہ آپ کے لیے جب آمین کا لفظ نکالے تو آپ کی تمام دعائیں قبول و مقبول ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی دعا کروانی ہے تو آپ کمنٹ میں اپنی دعا کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کا نام لکھ سکتے ہیں، جس کے لیے کروانی ہے اپنا نام لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے لیے کروانی ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی مل جائیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ قرآن و دین چینل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔